قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال بلغوا انی ولو آیا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے جس خالق کائنات نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ تو ہمارا جو کورس سٹارٹ ہوا ہے آن لائن مثالی مسلمان جو ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک ایسے مسلمان بن سکیں کہ جو دنیا کے اندر رہ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ایسا مثالی مسلمان کہ جس کے اوصاف ایسے ہوں کہ جو دیکھنے والے کو متاثر کریں اور دیکھنے والے جو ہیں وہ مسلمانوں کے طرز حیات کو دیکھ کر ان پر رشک کریں اور ان کا دین جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ایک مثالی مسلمان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے مثالی، اس کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے احکام کو مانتا ہے اور اس کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت رسول کا پیروکار ہوتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس کا پیروکار ہوتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، اس کی زندگی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، چاہے وہ کھانا ہو، بول چال ہو یا عبادات ہو۔ زندگی کے تمام معاملات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر وہ جو ہے وہ بسر کرتا ہے۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ اخلاص اور نیت کی پاکیزگی۔ مثالی مسلمان ہر نیکی خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، دکھاوے یا شہرت کے لیے نہیں کرتا۔ چوتھی خوبی کیا ہوتی ہے؟ حسن اخلاق، نرم مزاج ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، معاف کرنے والا، صبر کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ شفقت و نرمی سے پیش آنے والا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانچویں خوبی کیا ہوتی ہے؟ حقوق العباد کا خیال رکھنے والا۔ وہ والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ نمبر 6 ہے علم دین کا طلبگار ہوتا ہے، وہ دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں سنجیدہ ہوتا ہے، وہ علم کو عبادت سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ساتویں اس کی خوبی کیا ہے؟ وقت کا پابند اور منظم ہوتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ ہر لمحے کو خیر کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ آٹھواں اس کا اوصاف کیا ہے؟ دعوت اور خیرخواہی کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ مثالی مسلمان صرف خود نیکی پر نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی محبت سے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اور نمبر 9 اس کی خوبی کیا ہے؟ عبادت گزار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نماز، روزہ، ذکر، دعا اور قرآن سے محبت رکھتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 10 ہے دنیا اور آخرت میں توازن رکھنے والا، وہ نہ تو دنیا کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی آخرت کو بھولتا ہے بلکہ دونوں میں اعتدال قائم رکھتا ہے۔ یہ بنیادی بیسکلی چیزیں ہیں جو مثالی مسلمان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو کورس ہم نے سٹارٹ کی ہے مثالی مسلمان، اس کا بھی تعلق یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم ان کمی کوتاہیوں کو میرے سمیت ہم سب مل کے ان کو جو ہیں وہ پورا کریں اور ہم ایک صحیح معنی میں کتاب و سنت پر چلنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ ایمان صرف دل کا یقین نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو ہمارے قول اور فعل اور رویے میں جھلکتا ہو، لوگ دیکھنے والے ہمیں سمجھیں کہ یہ واقعی حقیقتاً مسلمان ہے، نہ کہ یہ اپنی زبان سے کہیں یہ مسلمان ہے، کہ جنہیں دیکھ کر تو ہم نے جو ہے وہ ان سے دیکھ کے متاثر ہو کے ہم نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں کیا تھیں؟ یعنی ان کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ غیر مسلم، ہندو، یہود وغیرہ دیکھتے، وہ آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر متاثر ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں وہ خوبیوں کو اپنانا ہے۔ مثالی مسلمان وہ ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہو، کردار نبی کا آئینہ ہو
اور جس کردار نبی کا آنا ہو، جس کے رویے امت کی خیر خواہی سے بنے اسی کے ساتھ ساتھ۔ تو لہٰذا یہ ہم سب اس کورس کو صرف سننے یا وقت تو گزارنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم یہ سنے کریں گے یا اس کو لیں کریں گے، نہیں۔ اگر ایسے لینا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر چینجنگ نہ آئی، ہمارے اندر وہ جو ہمارے رویے نہ بدلے، تو پھر یہ نہ میرے پڑھانے کا یا نہ میرے بتلانے کا کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے ٹائم کا ضیاع کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ فائدہ تو تب ہے جب ہمارے اندر چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک عملی تبدیلی لے کے آنی ہے، فکری بیداری پیدا کرنی ہے، روحانی تجدید کا ہم نے اس کورس کو ذریعہ بنانا ہے۔ تو اس کورس کے اندر جو ہم نے جس کتاب کو نصاب کو شامل کیا ہے نا، وہ ہے اربعین نووی، امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اربعین نووی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، مرتب کی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کا نام دیکھتے ہیں، ان کا نام پورا کیا تھا؟ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی ان کا نام تھا۔ ان کی جو ولادت ہوتی ہے وہ دمشق کے علاقے میں ہوتی ہے۔ دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے، حوران شہر تھا، اس کی بستی نووی ہے، نووی بستی میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس بستی میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کا نام نووی پڑ گیا۔ جیسے کوئی لاہور میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو لاہوری کہنے شروع کر دیا جاتا ہے، یا کوئی اور سیالکوٹ میں پیدا ہوتا ہے اس کو سیالکوٹی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی نووی ایک جگہ کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑے علوم کے ماہر تھے، علوم اسلامیہ کے جتنے بھی تمام تر فنون ہیں نا، انہوں نے تمام فنون پر کتابیں لکھی ہیں، جتنے بھی اسلامی فنون ہیں، چاہے وہ علوم قرآن ہو، علوم حدیث ہو، یا فقہ ہو، لغت ہو، زہد و ورع، جتنی بھی ہیں انہوں نے سب پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور جو انہوں نے یہ اربعین نووی کتاب لکھی ہے، ان کو بڑی جو ہے مقبولیت حاصل ہوئی ہے عوام میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی جو اہل علم ہیں ان کے ہاں بھی، اور سینکڑوں شروحات اور ترجمے ہیں جو اس کتاب کے جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ تو اس کو اربعین کیوں کہتے ہیں؟ اربعین کا جو بیسکلی لفظ ہوتا ہے وہ 40 پر استعمال ہوتا ہے، 40 عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے اربعین نووی، جس میں 40 احادیثوں کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ تو ہمارا کورس ایک مہینے کا ہے، تو ہم جو ہیں وہ 40 احادیث جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ 40 حدیثیں لکھی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ ان کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا ابن صلاح رحمہ اللہ۔ انہوں نے نا ان کو ایک الحدیث کلیہ کے نام سے نا چند احادیثیں لکھواتے ہیں، مرتب کرواتے ہیں، جن کی تعداد کم و بیش 26 تھی۔ تو 26 احادیث جب مرتب ہوئی نا، انہوں نے ان میں اضافہ کیا، کچھ اور ایڈ کر کے نا ان کو 42 کی شکل میں بنا لیا، یعنی 42 ہو گئی احادیث۔ ان کو پھر انہوں نے ایک کتابچے کی شکل میں کتابچہ بنا دیا، جس کو اربعین نووی کے نام سے جو مشہور ہوا ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے بہت زیادہ فوائد و ثمرات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ عوام میں بھی بڑی مقبولیت ہے اس کتاب کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل علم کے ہاں بھی بڑی مقبولیت ہے۔ اس کے اندر اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری کلی اسلام پر چیزیں جو فٹ آتی ہیں، لازم آتی ہیں، وہ بھی ان میں انہوں نے وہ چیزیں ایڈ کی ہیں، یعنی وہ احادیث انہوں نے مرتب کی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کورس کی جو حدیث ہے وہ نیت کے حوالے سے ہے، تو اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث ہے اور اس کی ترجمہ، تفسیر، تشریح کیا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو وہ بتا دے، اگر کوئی متن پڑھنا چاہتا ہو تو پھر انشاءاللہ اس کی ترجمہ تفسیر کر دیں گے۔ اگر نہیں کوئی پڑھنا چاہتا میں خود پڑھ لیتا ہوں۔ کسی کا وہ نا موبائل میوٹ سے آف ہے تو وہ میوٹ وغیرہ لگا لے، وہ آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الاول ہے، پہلی حدیث ہے، ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان کی کنیت تھی ابو حفص، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس کی وضاحت کی طرف ہم اگر بڑھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ تو یہ ایک عظیم حدیث ہے، علماء اس کی صحت و قبولیت پر متفق ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام نووی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کی اگر نیت درست نہیں ہے نا تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے صحیح البخاری میں جو حدیث لے کے آئے ہیں وہ بھی یہی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں کہ جنہوں نے اپنے صحیح البخاری میں پہلی حدیث یہی حدیث لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے اختتام کیا ہے تو وہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان العظیم، یعنی نیت پر شروع کی ہے اور ترازو پر قیامت کے دن پر جا کے انہوں نے وہ حدیث کو جو ہے وہ ختم کیا۔ یعنی انسان کی اگر نیت درست ہے تو اس کا عمل کل قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا، اگر وہ نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل اس کا کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک عظیم حدیث ہے، علماء اس کی صحت اور قبولیت پر متفق ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس حدیث کے شان و دور کے طور پر ایک قصہ مشہور ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے کہ ایک شخص مدینے کی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے ہجرت کے بغیر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی۔ اسی بنا پر مہاجر ام قیس کے لقب سے وہ مشہور ہو گئے، اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح سند سے اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، لیکن مشہور یہ ہے کہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ تو اگر کوئی بھی شخص اس نیت سے کرتا ہے ہجرت یا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اگر کسی اور نیت سے کرتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا، انسان پہلے دل میں نیت کرتا ہے پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ اگر اللہ ہمیں نیت کے بغیر عمل کا مکلف کرتا تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتی۔ ایک مسلمان کو اپنی نیت کی اصلاح اور درستگی کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہنی چاہیے، وہ اپنے ہر عمل میں ایسی ہی نیت کرے جس سے اللہ کی قربت اور اس کی جنت نصیب ہونے والی ہو۔ سلف صالحین کو نیت اور اخلاص کی بڑی فکر ہوتی تھی اور وہ اس پر بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ نیت اگر نیک ہو تو مباحات مثلاً کھانا پینا، سونا جاگنا اور اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی باعث اجر اور ثواب بن جاتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست نہیں ہے نا تو پھر وہ کوئی بھی عمل چاہے وہ اچھا ہے حلال ہے تو وہ اس کو عمل تو وہ کر لیتا لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اگر وہ اس عمل کو
اس بنا پہ کرتا ہے نا، نیت اس کی نیک ہے، مثلا کھانا کھاتا ہے یا سوتا ہے یا اپنے اہل و عیال پر مال کو خرچ کرتا ہے، یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، تو اس کی نیت یہ نیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اللہ اس کو خرچ کرنے پر بھی صدقہ عطا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس بات کی نیت کہ وہ کس کی خاطر یہ عمل کرنے جا رہا ہے، کیا محض اللہ کی خاطر ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسی کا نام اخلاص ہے، جس کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی خاطر نہ ہو بلکہ غیر اللہ کے لیے ہو، یا کسی بت یا ولی کے لیے ہو، یا ریا و نمود اور دولت شہرت وغیرہ کے حصول کے لیے ہو، تو وہ عمل اخلاص سے عاری اور شرکیہ ہو جاتا ہے، نجات کی بجائے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نیت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے عبادت اور عادت میں نیز خود عبادت میں ایک دوسرے سے تمیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر غسل کرتے ہوئے بدن کی صفائی کی نیت ہے، یا پھر کسی اور معاملے میں۔ اس طرح عبادت کرتے ہوئے فرض کی نیت ہے یا نفل کی، یعنی انسان عبادت بھی کر رہا ہے یا غسل اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پاکی بھی ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان۔ نیت کا جو تعلق ہوتا ہے بیسیکلی وہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ اپنی زبان پر لے کے آئے گا نا تو وہ نیت نہیں رہتی بلکہ وہ اقرار بن جاتا ہے۔ نیت کا تعلق ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرنا جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال بیان کرنے کے لیے یہ وضاحت فرمائی کہ ایک ہی عمل ہے، نیت کے مختلف ہونے کی بنا پر کس گناہ یا کسی کا گناہ بن جاتا ہے یا کسی کا ثواب بن جاتا ہے، یعنی عمل ایک ہے لیکن کسی کی نیت کی وجہ سے وہی عمل نیکی بن گیا ہے یا کسی کے عمل کی وجہ سے وہی عمل جو ہے وہ گناہ بن گیا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص تھا، اس نے نا مسجد نبوی کے باہر جو ہے وہ ایک کیا کہہ لیں کہ ایک گینٹھی وغیرہ لگائی، یعنی ایک لکڑی وغیرہ گاڑ دی کہ جو بھی مسافر آئے گا اپنی وہ جو سواری ہے اپنا اونٹ جو ہے اس کی نکیل اس لاٹھی کے ساتھ باندھ دے گا اور نماز ادا کرے گا تاکہ اس کی جو وہ سواری ہے کسی اور جگہ نہ چلی جائے، گم نہ ہو جائے۔ ایک شخص دوسرا وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ لاٹھی خالی زمین پہ گاڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی اس وقت اونٹ وغیرہ نہیں بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس لاٹھی کو اکھاڑ کے پھینک دیا تاکہ کسی کو جو نمازی آئے اور اس کو اندھیرے کی وجہ سے اس کے پاؤں کو چوٹ لگے یا ٹھوکر لگے وہ گر نہ جائے۔ دونوں کی نیت جو ہے وہ دیکھ لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو اجر و ثواب دے دیا۔ ایک کی یہ نیت تھی کہ وہ کوئی سواری وغیرہ باندھ لے گا، ایک کی نیت ہے کہ اس نے وہ اکھاڑا ہے، اس نے وہ اتار کے پھینک دی ہے، لیکن ثواب دونوں کو مل گیا نیت کی بنا پہ۔ اگر انسان کی نیت درست ہو نا تو وہ جو بھی اعمال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عمل بھی کرتا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نیکی کا عمل کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یا پھر لوگوں کو واعظ و تلقین کرتا ہے، عمل میں ریاکاری آ جائے وہ عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ کو جو برکایا جائے گا وہ انہی تین لوگوں سے برکایا جائے گا۔ ایک تو وہ ہے سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے جوانی عطا کی، تجھے زندگی عطا کی، تجھے علم دیا، بتا کیسے زندگی بسر کر کے آیا۔ وہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی ہے، مجھے جو ہے وہ صحت تندرستی عطا کی ہے، مجھے علم سے نوازا، میں دن رات لوگوں کو جو ہے وہ واعظ کرتا رہا، تیرے قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا رہا، لوگوں کو جو ہے وہ اچھی باتیں سناتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لوگوں کو واعظ اور تلاوت کرتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا جناب قاری ہے، اس کی بڑی پیاری آواز ہے، اس کی بڑی اچھی آواز ہے، تو نے تو لوگوں سے وہ بلے بلے کروا لی ہے، آج تجھے کچھ بھی عمل، آج تیرا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ پھینکا جائے گا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ اللہ نے بڑا اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، بڑا مال عطا کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا، تجھے میں نے اتنا مال و دولت دیا، کہاں پہ اس کو خرچ کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں دنیا میں رہ کے یتیموں مسکینوں بیواؤں کے کام آتا تھا، دنیا میں رہ کر محتاجوں کے ضرورت مندوں کے کام آتا تھا، مال خرچ کرتا تیرے راستے میں۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے مال کو خرچ کرتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے فلاں بندہ۔ یعنی تو نے تو لوگوں سے واہ واہ بلے بلے لینے کے لیے، دنیا سے جو ہے وہ اپنے پرسنالٹی بنانے کے لیے تو نے مال کو خرچ کیا ہے، تو نے میری رضا کی خاطر تو کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے بھی فرمائے فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جہاد اس نے کیا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے آیا۔ اللہ پوچھے گا فرما بتا میں نے تجھے زندگی دی، تندرستی دی، جوانی دی، صحت دی، کہاں پہ بسر کر کے آیا زندگی؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی ہے، تیرے راستے میں قربان ہو کے آیا ہوں، جہاد کرتے ہوئے لڑتے لڑتے شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس بنا پہ جو ہے وہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا طاقتور ہے، بڑا نڈر آدمی ہے، بڑا جناب صحت مند ہے، بڑا جو ہے وہ بہادری اور جرت مندانہ لڑائی کرتا ہے۔ تو نے تو دنیا سے جو ہے وہ اپنی واہ واہ کروا لی ہے، آج میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ ان لوگوں سے جا کے اپنا اجر لو۔ لیکن ان تینوں بندوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اور ان سے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یعنی نیت دیکھ لیں، عمل ان کے بہت اچھے ہیں لیکن ان اعمال میں ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں، جو بھی نیکی کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ ایک مثالی مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا والوں کو تو بندہ خوش کر ہی نہیں سکتا، دنیا والے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے، راضی کرنا ہے تو عرش والے رب کو کرو، راضی کرنا ہے تو اپنے عرش والے مالک کو کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور مخلوق خدا بھی آپ سے راضی ہو جائے گی، کیونکہ جب اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر صرف اللہ ہی اس سے محبت نہیں کرتا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ وہ فرشتہ بھی پھر باقی فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، باقی فرشتوں کو کہہ رہا ہے فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں اور آپ بھی محبت کریں، فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، دنیا والے بھی اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور دنیا والے ہی کیا دنیا کی ہر چیز اس کو پہچانتی ہیں، اس سے محبت کرتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، جنگل میں جو ہے وہ گزر رہا ہے، جنگل میں گزرتے ہوئے اس کا جو ہے وہ قافلے والوں سے جدا ہو جاتا ہے، ادھر جنگلی درندہ آ جاتا ہے، شیر آ جاتا ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کان کھول کے سن لے اور آنکھیں کھول کے دیکھ لے، میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ جب وہ شیر نے یہ الفاظ سنے، جو حملہ کرنے والا تھا وہ محافظ بن کے جو ہے وہ جنگل عبور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان، فرشتے، انسان اور دنیا کی ہر کائنات اس کی قدر کرتی ہے، اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، جب انسان صحیح معنوں میں اللہ والا بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں مثالی مسلمان بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نیت درست ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی آپ عمل کریں گے اللہ کو قبول ہے، اگر نیت درست نہیں ہے جو بھی آپ نیکی کریں گے اللہ نیکی قبول نہیں کرے گا۔ مثالیں بے شمار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، 99 قتل کیے ہیں اس نے، 99 کا قاتل ہے، 99 بندے کا قاتل ہے، یعنی انہوں نے قتل کیے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایک خوب ہے کہ مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، میں معافی مانگنا اللہ سے، میں جو ہے وہ توبہ اور رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے بندے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ کہتا ہے اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا، تو اتنے آدمیوں کا قاتل ہے۔
اس نے اس کو بھی قتل کیا، اب اس نے پورے 100 کو قتل کر دی ہے، لیکن دل میں پھر بھی ایک حب ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ چلا جاتا ہے، ایک بندے سے ملتا ہے، کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے ملتا ہے، اس نے کہا فلاں بستی میں چلا جا، وہاں جا کے توبہ کر، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ یہ سسٹر ایک ہے عروبہ، اس کی میوٹ وغیرہ نہیں لگایا تو آواز آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا بندہ وہ اس بستی کی طرف جاتا ہے، اس علاقے کی طرف جاتا ہے، ابھی اس علاقے میں پہنچا نہیں ہے، اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، راستے میں اس کو جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ ادھر جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت والے بھی آ جاتے ہیں، آپس میں ان کا جو بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین کو ماپ لو، یعنی جس طرف جا رہا تھا ابھی اس نے کافی سفر طے کرنا تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سلنگ ہو جا، زمین سکڑ جا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے ماپتے ہیں زمین، جدھر جا رہا تھا وہ زمین کم ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے جنتی فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور میں جنت میں داخل کر دو۔ یعنی اس نے ابھی توبہ کی نہیں ہے، ابھی اس نے نیت کی ہے، اور نیت کی ہے اور اس نیت کو پورا کرنے کے لیے چل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے زندگی کے وہ جو 100 بندے کا قاتل ہے، اللہ سبحانہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ اگر وہ دیکھا جائے تو زمانے کی وہ بدکارہ ہے، فاحشہ عورت ہے، کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی عمل کرنا ہے نا، اگر اس میں ریاکاری دخلاوہ ہے نا، تو وہ چاہے عمل جتنا مرضی بڑا ہے، جتنا مرضی اجر والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمل چاہے چھوٹا بھی ہو لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ہم نے نیکی کرنی ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ دنیا والے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے، اگر راضی ہو بھی جائیں وہ آپ کو کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے باغات جنتوں میں ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو آج سے عزم بالجزم کریں، ہم نے ایسا مسلمان بننا ہے، ایسا مثالی مسلمان بننا ہے جس کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ بسر ہوگا۔ انشاءاللہ آپ عزم کریں، آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنی لائف میں چینجنگ دیکھیں گے، اللہ آپ کو روحانی سکون عطا فرمائے گا، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اور جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے نا، تو اس کو دلی طور پر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، دلی طور پر اس کو اطمینان ملتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ تو پھر جب وہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے نا، دنیا کے کسی بھی مشکل میں پھنسا ہو نا، دنیا کی کسی بھی بڑی سی بڑی وہ مشکل میں شکار ہو جائے کسی بھی مشکل کا، تو وہ اللہ سے وہ اس عمل کا وسیلہ دے، اللہ میں فلاں عمل میں نے کیا تھا تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اللہ اس میں نے دنیا کو خوشنودی اور دنیا کی نمود و نمائش میں منسوب نہیں تھی، یعنی میں نے وہ عمل کیا تھا تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اللہ میں نے وہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے نا، تو وہ میرا عمل قبول فرما کے نا مجھے اس مصیبت سے، اس مشکل سے جو ہے وہ نجات عطا فرما، مجھے اس مصیبت سے، مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً طور پر اس بندے کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات عطا کرتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہے نا بنی اسرائیل کے وہ 3 بندے غار میں جاتے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ اندھیری طوفان آ جاتا ہے ایک پہاڑ کی، وہ غار میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں، آگے سے وہ پتھر گرتا ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، مشکل بڑی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن انہوں نے عمل کیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ نے ان کو پھر کیسے ان پہاڑ سے نجات عطا کی تھی، کیسے ان غار سے نکالا تھا۔ اس لیے آپ بھی ایسے عمل کریں جو اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، ایسے عمل کر کے جائیں، آپ کی نیت ایسی ہو کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے، میں نے دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کرنا، میں نے راضی کرنا ہے تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں گے آپ، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ پریشانی میں یا مصیبت میں آتا ہے نا تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو اس کے رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب سارے چھوڑ جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، تب انسان کے دل میں
ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، ایک اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، اور مجھے میرے گھر والے چھوڑ سکتے ہیں، دوست احباب چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ سکتے ہیں، مجھے میرا سونا رب تو نہیں نہ چھوڑ سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے اسی لیول پر، اسی سٹیٹس پر لانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا والوں کا جو تعلق ہے وہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، میرے پہ تو بھروسہ کر، میرے پہ تعلق کو قائم کر، میں تیرے تعلق کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، تجھے کبھی بھی پریشان اور تنہا نہیں چھوڑوں گا، دنیا کی کسی آزمائش میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات میں سے انسان کو نکال کر اور اپنی معیت عطا کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیسی آگ کا الاؤ جلایا گیا، دنیا کی کسی تہذیب و تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اتنا بڑا وہ آگ کا الاؤ جلایا گیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے۔ ان کے چہرے پہ تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، اور ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، وہ مجھے کیوں پھینک رہے ہو؟ کس وجہ سے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا میں نے اعلان کیا ہے، تو مجھے پھر انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اور مجھے میرا رب کافی ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ حکم دیں یہی آگ ان پر پھینک دیں، فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہو، جس کے لیے میں نے توحید کا ڈنکا بجایا مجھے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے پھر کیسے ان پر آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا ہے، فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ پھر بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسے مسلمان بنیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، اور جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کر کے صحیح معنوں میں مثالی مسلمان بنائے، اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو وہ بعد میں گروپ میں کر سکتا ہے، لیکن فضول میسیج سے گریز کریں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ متنفر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بہنوں نے قیمتی ٹائم نکالا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔